یہ حسین و جمیل نوجوان ملک کے مشہور و معروف تاجر کا نور چشم تھا۔ اس کی دکان اس دریا کی طرح تھی جس میں سونے کی ندیاں گر رہی ہو۔ وسیع و عریض محل اپنی خوبصورتی میں جنت عدن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس محل میں 50 کنیزیں موجود تھی جو اپنی صفائی اور حسن میں گلشن کی رنگا رنگ پھولوں کی طرح تھی جنہیں شبنم کی قطروں نے دو ڈالا ہو، یا اس گلدستے کی طرح تھی جسے نئی نویلی دلہن کی اجلے عروسی میں رکھنا مقصود ہو۔ لیکن یہ خوبرو اور نوابی شان و شوکت رکھنے والا نوجوان زندگی کی اصل اور پر لطف پہلو سے بے خبر تھا۔ ایک دن غلاموں اور کنیزوں کی بازار میں اس کی نگاہ اچانک ایک پری پر پڑی جس کا چہرہ بدر تمام کو شرما رہا تھا اور سرمگی آنکھیں اپنی باریک باریک سیاہ پلکوں سے بڑے بڑے زائدوں کو تڑپا رہی تھی۔ گورے رخسار پر قدرتی سیاہ تل دیکھنے والوں کی دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچ رہا تھا۔ اولو جیسے صاف و شفاف دندان نیلگو آسمان پر چمکنے والے تاروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ یہ دراز گردن دلربا جب پھول کی نازک پتیوں جیسی لب کھول کر مسکراتی تو منہ سے بجلی کوندنے لگتی۔ یوں یوں یہ نوجوان اس عور کی انگ انگ پر نظر دوڑتا، ایک سے ایک بڑھ کر خوبی دیکھتا۔ یہ عور اس کی آنکھوں کے شیشے سے ہوتی ہوئی اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس نے منہ مانگی دام یعنی 500 طلائے دینار دے کر اسے خرید لیا، اسے گھر لے آیا، پھر وہ اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اب اس کی صورتحال یہ تھی کہ دن بھر ایک گھڑی دکان پر بیٹھتا تو بے قرار ہو کر گھر آ جاتا۔ اس کی غیرت گوارا نہ کرتی کہ سورج بھی اس پر اپنی کرنیں ڈالے یا اسے باد نسیم کا جھونکا چوئے۔ یوں ہی یہ دکان کھولتا، جدائی کی تلخ لمحات اسے بے قرار کر دیتے، آتش محبت سینے میں مچلنے لگتی۔ تجھے دکان بند کر کے دلربا کے شیرین آبدن سے آتش شوق بجانے موجود ہوتا۔ حبیبہ کی محبت اس کا سرمایہ حیات اور زندگانی کا بید بن گئی، ورنہ اس نوجوان کو زندگی کی جنسی لذتوں کا پتہ ہی نہ تھا۔ اس سے پہلے یہ نوجوان شاعروں کی عاشقانہ غزلوں کی الفاظ کو بلا معنی سمجھتا تھا۔ اس کی نزدیک منظروں کی دل فریبی راتوں کی چاندنی، صبح کی تر و تازگی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کی نزدیک شاعرہ کی غزلوں کی اہمیت تھی تو اتنی سی جتنی اجمی انسان کو عربی اشعار سے ہوتی ہے۔ وہ جانوروں کی طرح الفاظ تو سنتا لیکن معنی سے بے خبر رہتا۔ جب اسے عشق سے واسطہ پڑا تو جان گیا کہ ان لفظوں کی اندر وہ حقائق ہے جو دلوں کو تڑپا دیتے ہیں اور کلیجے کو چیر دیتے ہیں۔ یوں یوں دن گزرتے گئے، جنون محبت بڑھتا گیا، تجارت کا برفاب محبت کی آنچ میں پگھلنے لگا، دکان بند رہنے لگے، جمع شدہ سیم و زر نکلنے لگا، سال ہا سال کی جمع کی ہوئی دولت شبنم کی قطروں کی طرح بکھرنے لگی۔ لیکن یہ نوجوان ذرا پرواہ نہ کرتا کیونکہ اسے ایسی حبیبہ مل گئی جس سے ایک گھڑی کا وصل کائنات کی دولت سے بدر جہاں بڑھ کر تھا۔ یہ اپنے گائکوں کو دکان پر کڑے چھوڑ کر اور تمثال حبیبہ کا دیدار خریدنے چلا جاتا۔ جب کبھی نیک بخت سمجھاتی کہ جاؤ اور مال دولت کی خبر کرو، تجارت کرو اور بچاؤ، تجھے کہتا مجھے سیم و زر اور دولت سے کیا غرض، بس تو ہی میری دولت اور تجارت ہے۔ وہ جب بھی بات کرنا چاہتی، یہ نوجوان اس کی پھول کی پتیوں جیسی نازک ہونٹوں پر قبلہ جما کر خاموش کرا دیتا۔ بالآخر تجارت ختم ہو گئی، سونے کا کنواں خشک ہو گیا، اثاثہ فروخت ہو گیا، کنیزیں خادمیں بک گئی تو اس نے محل کی مرمرے پتھر فروخت کرنے شروع کر دی۔ جانے والے مال کا غم نہ گمشدہ خزانے کا افسوس، اسے حبیبہ کی محبت میں بھوک سے غذا اور پیاس سے سیرابی حاصل ہوتی، وحشت سے سکون اور سردی سے حرارت نصیب ہوتی۔ اس کے گورے رخسار نے اسے پھولوں سے بے نیاز کر دیا کیونکہ اسے موتیوں کے بدلے محبوبہ کے اولو جیسے شفاف دندان اور شہد کے بدلے محبوبہ کا شیرین آبدن مل گیا۔ اس کی ریشم جیسی نرم و نازک بدن کی خوشبو مشک و ختن کا نام البدل تھی۔ اس کی گوری اور چوڑی چھاتی میں اس کی دنیا آباد تھی۔ اس کی اندھیری رات کے وقت محبوبہ جیسی قندیل روشن رہتی تھی جو رات کو روشن دن میں بدل دیتی اور ویران محل کو جگمگا دیتی۔ الغرض محبت کا فصل بک گیا اور برداشت کا وقت آ گیا، لیکن خزاں یا بہار میں نہیں بلکہ شدید ترین سردی کی موسم میں آیا
اور ان دنوں گھر میں فکر و فاقہ کے دن تھے۔ گھر بھر میں لے دے کر صرف ایک چٹائی رہ گئی تھی جس کی داغیں ٹوٹ رہی تھی اور روئی کی ٹکڑے سے مٹی سے میلے ہو رہے تھی۔ اس بیچاری کو درد زہ شروع ہوا تو وہ اس چٹائی پر پچاڑے کانے لگی۔ یہ نوجوان اپنی ابیبہ کی درد کو اپنی پسلیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ہر چیخ اس کی دل پر خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی، لیکن بھلا کیا کر سکتا تھا؟ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو اس بیچاری نے کہا، اے میرے محبوب، میں مر جاؤں گی، جا میرے لیے کچھ روغن شہد اور آٹا لے آ اور جلدی کر، اگر دیر ہو گئی تو مجھے زندہ نہ پاؤ گے۔ یہ گھر سے نکلا اور دیوانے کی طرح دوڑ دوڑ کر مطلوبہ اشیاء تلاش کرنے لگا۔ دکانیں اور بازار بند تھی، لوگ گھروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے، لیکن محبت کا متوالا پردیسیوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ یہ دوڑتا ہوا بغداد کی پل پر جا پہنچا۔ اس کا اگر کوئی گھر تھا تو وہی جس سے نکل کر آیا تھا، اور اگر کوئی غمخوار تھا تو وہی عورت جو درد سے مر رہی تھی۔ اس کی دل میں خطرناک وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اسے اپنی محبوبہ کی خاتمے کے بعد آنے والی وحشت اور کاٹ کھانے والے تنہائی کا خوف لرزا رہا تھا۔ جب وسوسوں نے بھیانک منظر پیش کیا تو سوچنے لگا، اگر دجلہ میں چھلانگ لگا کر میں بھی زندگی کا خاتمہ کر لوں تو شاید اگلے جہان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ دجلہ کا پانی رات کی سیاہ چادر اڑے رقص کر رہا تھا، چاروں طرف یخ بستہ خاموشی چھا چکی تھی۔ یہ چھلانگ لگانا ہی چاہتا ہے کہ اسے اپنی ابیبہ کا انتظار اور تکلیف یاد آئی۔ اپنی درماندگی اور ناچاری نے اسے یہ دعا مانگنے پر مجبور کر دیا، اے اللہ، میری ابیبہ اور جو کچھ اس کی پیٹ میں ہے وہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد لمبے چوڑے خیالات برق رفتاری سے اس کی ذہن پر گزرنے لگے۔ یہ چھلانگ لگانے سے پہلے سوچنے لگا کہ اس یخ بستہ پانی میں موت جلدی آ جائے گی یا دیر سے، آیا مشکل سے دوچار ہونا پڑے گا یا نہیں، کیا اللہ خودکشی کرنے والوں کی جواب طلبی نہیں کرے گا اور حکم عدولی کرنے والوں کو سزا نہ دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے خودکشی آرام نہیں کی؟ کیا یہ جان اس کی ملکیت نہیں جو اس نے بطور امانت بندے کو دے رکھی ہے؟ یہ جان نہ میری ہے نہ میں نے پیدا کی ہے۔ پھر یاد آیا کہ میں نے جو اللہ سے دعا کی ہے اور محبوبہ کو اس کی سپرد کیا ہے، تو کیا وہ ایسے ہی رائے گا جائے گی؟ مرنے کے بعد میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایمان جاگ اٹھا اور یہ واپس مڑنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن مستقبل کے بھیانک خوف نے پھر پاؤں پکڑ لی۔ یہ آنکھیں بند کر کے کوئی خطرناک فیصلہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک غیر محسوس قوت نے بازو پکڑ لی، اور یہ قوت دراصل دل موا لینے والی وہ سریلی آواز تھی جو دور سے گونجتی ہوئی سنائی دی۔ یہ آواز آبشاروں اور نہروں سے ہوتی ہوئی دجلہ پار کر رہی تھی۔ یہ آواز اس بات کی علامت تھی کہ رات ختم اور دن شروع ہو گیا۔ یہ مؤذن کی آواز تھی جس کی انتظار میں چوپائے کھڑے اور پرندے بیٹھے رہتے ہیں، جسے سن کر بلبلے چہچہانے لگتے ہیں اور نمازی جاگ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر کی الفاظ سن کر دنیا کی سعادت اور آخرت کی بزرگی نظر آئی۔ اس کی اعصاب میں قوت و توانائی دوڑنے لگی۔ وہ وہاں سے واپس گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوس کی عورتیں جمع تھی جو اس کی آو بکا سن کر جمع ہو گئی تھی۔ اس نے ان سے اپنی بیوی کی حالت دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوت ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش ہو کر سکتے میں تھی۔ یہ فوتگی کی اطلاع سن کر چیختا چلاتا، روتا پیٹتا، بال نوچتا، کپڑے پاڑتا ہوا دیوانوں کی طرح جدھر منہ آیا ادھر چل پڑا۔ اس کی ہوش و آواز گم ہو گئی اور یہ بستیوں اور شہروں میں گھومتا ہوا خراسان جا نکلا۔ عرب لوگ مروت کی وجہ سے کھانا اور بستر فراہم کر دیتے، لیکن یہ نہ پوچھتے کہ تو کون ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہوش و آواز درست ہوئی تو کسی واقف کار نے اسے تجارت کے لیے پیسے دے دیا۔ اس طرح یہ تھوڑی ہی عرصے میں مالدار ہو گیا۔ گھر میں سونے چاندی کے ریل پھیل گئے۔ یہ اپنے گھر کے پتے پر پڑوسیوں کو خط لکھتا رہا۔ اس طرح اس نے 66 سال خط لکھے، لیکن جواب ایک کا بھی نہ آیا۔ اس شخص نے ازدواجی زندگی کا خط اٹھایا ہو اور بیوی کی محبت میں شیرین اوقات گزرے ہو، وہ بلا کیوں کر تنہائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ سونے اور چاندی کی درم و دینار سے عمدہ کھانے، بہترین پوشاکیں، اعلیٰ سواریاں، بلند و بالا محل خریدی جا سکتی ہے، لیکن ام مزاج، ام خیال، درد مند رفیق یا حیات کا ملنا
قسمت پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جب رات کو گھر کے دروازے بند کر لیتا تو شاندار ماضی کی پر لطف لمحات اور اپنی ابیبا کی اوصاف کو یاد کر کے روتا۔ اسے اپنی بغدادی محل، جو اپنی خستہ آلی کی باوجود محض دلربا کی دم غم سے گلشن نما تھا، اس کی محل سے بہت پیارا لگتا تھا، جس میں سوائے سونے چاندی کے کوئی غمخوار نہیں تھا۔ اسے خراسان میں 28 سال بیت گئی۔ عمر کی بہار خزاں میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ گھبرا گیا کہ اسے کہیں اس عالم میں ہی موت نہ آ جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کی قبر بھی نہ دیکھ سکے۔ اس طرح ایک رات یہ تصور وحشتناک منظر بن کر سامنے آ گیا تو اس نے بغداد واپس آنا چاہا۔ اس نے 28 سال کی کمائی ہوئی دولت 20,000 طلائی دیناروں میں فروخت کر دی اور عمدہ پوشاک اور کچھ سامان خرید کر ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف چل پڑا۔ دل میں بس ایک ہی آرزو تھی کہ بیوی کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنائے اور وہی کا اوکر رہ جائے۔ لیکن راستے میں قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے قافلے والوں کو لوٹ کر قتل کر دیا۔ یہ رات کو مردوں کی درمیان سے اٹھ کر پیدل چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ دنیا دکھوں اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ ابیبا کی جدائی کا صدمہ دل سے اترا بھی نہ تھا کہ دوسرا صدمہ عام پڑا۔ یہ پھر خودکشی کا سوچنے لگا، مگر ایمان چونک پڑا اور اس نے یاد کیا کہ میں نے اپنی ابیبا اور اس کی جبنین کو اللہ کی سپرد کیا تھا اور اللہ کے پاس امانت ضائع نہیں ہوتے۔ کیا عجب کہ وہ امانت ہو۔ یہ انہی سوچوں میں گم چلتا ہوا دریا کے کنارے آ پہنچا۔ اتفاق سے وہاں ایک بحری جہاز گزر رہا تھا۔ اس نے جہاز کی طرف اشارہ کر کے آواز دی۔ جہاز والوں نے اپنا رخ اس کی طرف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے بھائیوں کو حقیر نہیں سمجھتے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ انہوں نے اسے کھانا پیش کیا۔ یہ کھانا کھا کر سو گیا۔ جہاز دن بھر چلتا رہا۔ شام کے وقت یہ بیدار ہوا تو بغداد نظر آ رہا تھا۔ اسے بغداد اور دجلہ کا پرشکوہ منظر تعجب میں ڈالنے لگا۔ دجلہ کے اوپر چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور جہاز مچھلیوں کی طرح ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ کھجوروں کی درختیں تھیں، پانی کی موجیں رقص کر رہی تھی۔ ان کا جہاز ان کشتیوں میں ایسے گزر رہا تھا جیسے کوئی جوان مرد اسینوں کی جمگٹے سے گزر رہا ہو۔ جہاز والوں نے اسے بغداد کی اسی پل پر اتارا جہاں یہ 28 سال قبل کڑا چھلانگ لگانے کا سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کی دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب پھر سے روغن اور شہد خرید کر اپنے ابیبا کو پیش کرے، لیکن فوراً متنبہ ہوا کہ یہ کوئی گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ 28 سال کا عرصہ ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہوئی اور کتنے فوت ہو گئے۔ یہ وہاں سے اپنے ویران گھر کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس ویران گھر کی جگہ ایک عظیم الشان مکان تیار ہو چکا ہے اور اس کی گیٹ پر مسلح نوجوان چاق و چوبند کھڑے ہیں۔ یہ سوچنے لگا کہیں میں بھول نہ گیا ہو۔ واپس موڑا تاکہ پوچھ لے، لیکن پوچھتے تو کس سے؟ ناشنا سا چہرے ہے، جگہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کو اپنی آخری آرزو بھی پوری ہوتی نظر نہ آئی۔ وہ وہاں پر تھا کہ اچانک اس کی نگاہ قدیمی دکان پر پڑی جس میں ایک نوجوان سبزی فروخت کر رہا تھا۔ یہ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا باپ عرصہ 20 سال سے فوت ہو چکا ہے اور یہ پرشکوہ محل امیر المومنین مامون الرشید کی دایا کے بیٹے کا ہے، جو آج کل مملکت اسلامیہ کا سیکریٹری خزانہ ہے۔ اس دکاندار نے مزید بتایا کہ اس نوجوان کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اس کا باپ نامور تاجر تھا۔ اس نے کنیز خریدی اور پھر اسی کا اوکر رہ گیا، یہاں تک کہ سال بعد کنیز کو درزہ شروع ہوا تو وہ اس کے لیے خوردہ نوش کی اشیاء لینے گیا جو اسے کہیں سے بھی نہ ملی اور وہ خود ہی واپس آیا، لیکن میرے والد نے اس کی کنیز کی طلب پوری کر دی تھی۔ انہی ایام میں امیر المومنین ہارون کی ہاں بچہ پیدا ہوا جو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ یوں ہی اسے کنیز کا دودھ پلایا گیا تو اس نے فوراً پی لیا۔ اس دن سے یہ کنیز نومولود کی رضائی ماں بن گئی ہے جو اسے کافی عرصہ دودھ پلاتی رہی، اور وہ نومولود آج کل امیر المومنین مامون کی نام سے مشہور ہے۔ یہ تفصیل سن کر اس تاجر کی گرد زمین گھومنے لگی اور بے شمار شکوک اور امیدیں مختلف صورتوں میں اس کی دل پر برق رفتاری سے گزرنے لگے۔ اس نے سبزی فروش سے پوچھا کہ بچے کی ماں کہاں ہے؟ اس سوال کی جواب کا انتظار
اس پر عرصہ قیامت کی طرح گزرنے لگا۔ جواب سننے کے لیے بےتابی کا یہ عالم تھا کہ وہ گویا کوئی ملزم ہے جسے عدالت سے قتل یا برات کا حکم سنایا جانا ہو۔ سبزی فروش نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ اپنے بیٹے کی امراء امیر المومنین کے گھر جاتی رہی، لیکن آج کل اس سامنے والی محل میں رہ رہی ہے۔ البتہ اس وقت سے آج تک اس کی آنکھوں سے آنسو تمنے میں نہیں آ رہے۔ اسے چھوڑ کر جلدی جلدی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئے، جوانی کی یادیں سینے میں رقص کرنے لگے۔ یہ عمد الہی کی ترانے گاتا ہوا چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، میں جس محبوبہ کی قبر کے پاس دفن ہونے کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ محبوب آئے اور وہ اسے اپنے سینے میں بھرے ہوئی محبت میں پیش کرے۔ اور وہ جنین جو موت کی دروازے پر کھڑا تھا، آج وہ مملکت اسلامیہ کا امین بیت المال یعنی سیکرٹری خزانہ بن چکا ہے۔ دروازے پر جا کھڑا ہوا تو گھر کے نوجوان مالک نے پوچھا، صاحب کیا تلاش کرتے ہو؟ اس کا دل دھڑکنے لگا اور سانس تیز ہو گئے، آنکھیں آنسو برسانے لگے۔ بات کرنے کا یارانہ رہا، بس اتنا ہی کہا، میں تیرا باپ ہوں۔ نوجوان نے ترود کی عالم میں کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں ایک ساتھ کئی صحنوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچ گئے۔ نوجوان نے اسے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا تاکہ اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھ لے۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ اندر میری حبیبہ ہے۔ اس نے آواز دی تو وہ آواز پہچان کر برق رفتاری سے پردے سے باہر آئی اور اسے زندہ سلامت دیکھ کر خوشی کی آنسو بہانے لگی۔ چاہتی تھی کہ فوراً اس کی سینے سے چمٹ جائے، لیکن نوجوان بیٹے کی موجودگی میں حیا کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ سمجھدار نوجوان یہ دیکھ کر بغیر کچھ کہے سنے باہر چلا گیا تاکہ اس کے والدین جی بھر کر اپنی پرانی یادیں تازہ کر لیں۔ اس طرح وہ شخص جو اپنی محبوبہ کو مردہ سمجھ کر چلا گیا تھا، جو اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، آج جب واپس آیا تو نہ صرف اپنی محبوبہ کو زندہ پایا بلکہ اپنے بیٹے کو ملک کا سیکرٹری خزانہ پایا۔ وہ گھر جہاں پر غربت تھی آج محل بن چکا تھا۔ اسے بیٹا بھی مل گیا، اپنی محبوب بھی مل گئی۔ اور کہتے ہیں کہ محبت اگر سچی ہو تو منزل بھی بہت خوبصورت لگتی ہے۔